اب ہم شروع کر رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بارگاہ رسالت میں بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ. یار یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رانچی میں ہم خطاب کر رہے ہیں. عاشقوں کا مجمع ہو اور اس قدر خاموشی سے درود شریف پڑھ کر کے آپ گزر جاتے ہیں تو ہم کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم اربا میں تو تقریر نہیں کر رہے ہیں. اس لیے زور سے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ. فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی. غازی ملت جنہوں نے اپنے مسلک کا کبھی سودا نہیں کیا آپ کے روبرو موجود ہیں اور جب بھی ضرورت ہوئی وقت نکال کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان کی حیثیت سے ہر جگہ نظر آتے ہیں. آج میں اس فکر میں ہوں کہ میں تقریر کہاں سے شروع کروں. ایک فکر تو یہ ہے اور دوسری فکر یہ ہے کہ ہم مجمع کو دیکھنا کہاں سے شروع کریں. اب آپ لوگوں نے اس فکر میں مبتلا کر دیا ہے تو ہم سیدھے چلے جاتے ہیں پیلی بھیت اور وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک کتابچہ ملا تھا 5 سال پہلے عرصے شعر بشائے اہل سنت میں کہ دامن غوث ہم نہ چھوڑیں گے اور اپنے خواجہ سے منہ نہ موڑیں گے. دامن غوث ہم نہ چھوڑیں گے اپنے خواجہ سے منہ نہ موڑیں گے اور اہل باطل سے کیا غرض مجھ کو رشتہ احمد رضا سے جوڑیں گے. رشتہ احمد رضا سے جوڑیں گے. اور ایک شعر اور آگے کہنے کی اگر اجازت مل جائے آپ کی طرف سے تو سنا دیں. ہے اجازت؟ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. واہ واہ واہ. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. ارے تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے احمد رضا کا دامن ہر تھام لے باب جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. اور ابھی حضرت غالباً مولانا زبیر صاحب سے کما لگاؤ تو دل میں روشنی پیدا کرتا. ہمارے سرمے کا کمال یہ ہے کہ اس سرمے کو حضرت مولانا امجد علی نے لگایا ہے تو صدر الشریعہ بن گئے ہیں. حضرت علامہ حضرت محدث مراد آبادی عبدالعزیز مبارک پوری نے لگایا ہے وہ حافظ ملت ہو گئے ہیں. اڑیسہ کے حبیب الرحمان نے لگا عصمت علی خان نے لگایا ہے. تو ایسے شیر بنے بنگلہ دیش سے تشریف لا رہے ہیں. بارڈر پہ لوگوں نے روک لیا ہے. کیا بات ہے؟ جھولا ساتھ میں ہے, تھیلے ساتھ میں ہے, بوریا بھی ساتھ میں ہے. کہا چیک کرو اس میں کیا ہے, کہیں کوئی سامان تو لے کے نہیں جا رہے ہیں. اور جب چیک کیا گیا تو سب میں کتابیں ملی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کتابیں ملی ہیں تو آپ کیا کتاب بیچتے ہیں؟ کہا جی نہیں, میں کتاب نہیں بیچتا ہوں. کہا پھر آپ کا مشغلہ؟ کہا میرا مشغلہ دشمن رسول کا سر قلم کرنا ہے. ارے بڑا خطرناک آدمی ہے, دشمن رسول کا سر قلم کرتا ہے. ٹھیک سے دیکھو. اور جب چیک کیا گیا تو پھر کچھ نہیں نکلا. کہا کیسے قلم کرتے ہیں دشمن رسول کا سر؟ یہاں تو کتابیں ہیں. کہا اے دنیا والے سنو, ارے دنیا کے لوگ لوہے کی تلوار سے سر قلم کرتے ہیں مگر میں جب دشمن رسول کا سر قلم کرتا ہوں امام محمد رضا کا فتاوی رضویہ کھولتا ہوں دشمن کا سر قلم ہو جاتا ہے. کنز الایمان کھولتا ہوں دشمن کا سر قلم ہو جاتا ہے. رات میں مجھے عرض کرنا ہے, آج نہ سمجھی کی بنیاد پر ڈپلیکیٹ پیر جب سے میدان میں آ گئے ہیں تب سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہنگامہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ سارے بزرگوں کا احترام کرو. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے
بھی منسوب کر دو، کہہ دو کہ میں کلکتے کا رہنے والا ہوں، کلکتوی ہوں، میں راجوی ہوں، کسی شہر سے منسوب کرو اور جس شہر سے منسوب کرو گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون ہے، کس عقیدے کا ہے، مگر باہر بریلی والے تیری شان ہی نرالی ہے، تیرا شہر ایسا شہر ہے کہ جب آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں بریلوی ہوں تو دنیا سمجھ لیتی ہے کہ یہ میراد والا ہے، یہ قیام والا ہے، یہ نیاز والا ہے، یہ فاتحہ والا ہے، یہ غوث پاک والا ہے، یہ غریب نواز والا ہے۔ جس شہر سے منسوب کرنے کے بعد مسلک سمجھ میں آتا ہے وہ بھارت کا کوئی شہر نہیں ہے، وہ امام محمد رضا کا شہر، جہاں میرا امام پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔